آج کی گفتگو ہے رسم ختنہ اور عقیقہ سے متعلق۔ یاد رکھیے کہ ختنہ اور عقیقہ یہ بھی اہل اسلام کے شعار ہیں۔ بچے کی ولادت کے بعد ماں باپ ان کے ختنے اور عقیقے کے موقع پر عزیز و اقارب کو دعوت دیتے ہیں اور ضیافت کا اہتمام کرتے ہیں۔ شہری علاقوں میں ختنہ بچے کے پیدائش کے دوسرے تیسرے روز ہسپتال میں ہو جاتی ہے اور عموماً اس موقع پر کوئی تقریب نہیں ہوتی۔ شہری علاقوں میں ہسپتالوں میں کرا دی جاتی ہے، لیکن دیہاتوں میں اس پر باقاعدہ شادی جیسی خوشی کا سما ہوتا ہے۔ اگر جو بزرگ بیٹھے ہیں وہ بھی جانتے ہوں کہ انہوں نے اپنے دور میں، یعنی جب وہ آج سے 20-25 سال پیچھے چلے جائیں تو باقاعدہ جو ہے وہ گھر میں لڑکے کی اگر ختنہ کروائی جائے گی، کیونکہ پہلے جو ہے وہ عموماً پیدائش گھروں پر ہو جاتی تھی، اس طرح آپریشن عام نہیں تھا کہ اسپتالوں میں ہو اور پھر وہیں اس کی ختنہ کرا دی جائے۔ تو جب بچے گھر پر پیدا ہوتے تھے تو بچے کی پیدائش کے 6-7ویں روز اس کی جو ہے وہ ختنہ کرائی جاتی تھی، اور اس پر باقاعدہ سارے رشتہ داروں کو جو ہے وہ دعوت دی جاتی ہے، اور گاؤں دیہاتوں میں تو باقاعدہ باجے اور ڈھول تماشے بجائے جاتے ہیں باقاعدہ، اور برادری کے افراد اس موقع پر بچے کو مٹھائی اور والدین کے، یعنی جو بچے کے والدین ہوتے ہیں، اس کو نقدی کا تحفہ پیش کرتے ہیں۔ اب گاؤں دیہاتوں میں یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ رسم ختنہ دھوم دھام سے کی جائے یا نہ کی جائے۔ عموماً یہ مسئلہ ایسے گھرانوں میں پیش آتا ہے جو مالی اعتبار سے درمیانے درجے کے ہوتے ہیں۔ خواتین کا اصرار یہ ہوتا ہے کہ یہ تقریب دھوم دھام سے کی جائے۔ اب بھی ہوتا ہے، بعض شہروں میں بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی سب کو بلاؤ، سب کو دعوت دو اور باقاعدہ کھانا بنواؤ، اور اس طرح جو ہے بڑے اہتمام سے جو ہے وہ ختنہ کرائی جائے۔ یاد رکھیے کہ اگر ان سے یہ کہا جائے کہ ختنہ تو جو ہے وہ بغیر تقریب کے بھی ہو سکتی ہے، بغیر دھوم دھام کے بھی ہو سکتی ہے، تو پھر ان کا بھی یہی جواب ہوتا ہے کہ اگر ہم نے ایسی خاموشی سے یہ تقریب کروا دی تو لوگ کیا کہیں گے، دیکھو لڑکا ہوا، ان کو خوشی بھی نہیں ہوئی۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق یاد رکھیے کہ ختنہ زیادہ سے زیادہ 7ویں دن ہو جانی چاہیے، اس میں تاخیر مناسب نہیں۔ تو بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ ختنہ اپنے بچے کی جو ہے وہ نہیں کرواتے، اور جب وہ بڑا ہو جاتا ہے 5 سال کا، 6 سال کا یا 2 سال کا، تب جا کر وہ ختنہ کرواتے ہیں۔ تو اس سے ایک تو بچے کو بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہے بعد میں، اور یہ تعلیم اسلامی کے بھی خلاف ہے۔ حضرت امام حسن اور امام حسین کی ختنہ بھی 7ویں روز کی گئی، اور اگر تاخیر ہو بھی جائے تو حکم یہ ہے کہ اس کے بالغ ہونے سے پہلے ختنہ کروا دی جائے، اور اگر کسی سبب سے اس کے بلوغ تک، یعنی اس کے بالغ ہونے تک بھی ختنہ نہیں کروائی جا سکی، یا کوئی بڑی عمر میں کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے تو اس عمر میں اگر اس کی ختنہ کرانا ممکن ہو تو بھی ختنہ کروائی جائے۔ حضرت عثیم بن کلیب فرماتے ہیں کہ میرے دادا نے جب اسلام قبول کیا تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حالت کفر کے بال منڈوا دو اور ختنہ کرواؤ۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اسلم فلیختن ان کان کبیرا، جو مسلمان ہو بڑی عمر میں، جس طرح ہندو جو ہے وہ یہ ختنہ نہیں کرواتے، یہ مسلمانوں کا شعار ہے، سنت نبی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دین، یعنی دین ابراہیمی کی بھی یہ سنت ہے جو اس دین محمدی میں بھی باقی رکھی گئی۔ اس لیے روایت میں آتا ہے کہ جو کوئی اسلام میں داخل ہوا اسے ختنہ کرانی چاہیے، اگرچہ وہ بڑی عمر میں ہی کیوں نہ ہوا ہو مسلمان، تب بھی اسے ختنہ کروانی چاہیے۔ اسی طرح صحیح بخاری شریف میں بھی یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی ختنہ 80 سال کی عمر میں ہوئی۔ آج کل اگر کسی بڑی عمر والے سے کہہ دیا جائے کہ آپ کی ختنہ نہیں ہوئی تو ختنہ کرا لیں، تو وہ بھی یہی کہے گا کہ بھائی لوگ کیا کہیں گے کہ اتنی بڑی عمر میں ختنہ ہو رہی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ ہمیں دینی احکام میں، دینی معاملات میں شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دین پر عمل کرتے ہوئے دینی احکام پر عمل کریں، اور اس میں کسی کی تان تشنیع کا خیال نہ رکھیں، بلکہ دینی احکام پر عمل کریں۔ بعض فقہا تو یہ لکھتے ہیں کہ اگر غیر مختون شخص، یعنی جس کی ختنہ نہ ہوئی ہو، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ بعض فقہا نے یہ لکھا ہے اس کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا جانور، اس کا بھی گوشت نہ کھایا جائے۔ علماء نے یہ بھی منع فرمایا۔
الغرض یہ ایک سنت ہے اور اس معاملے کو بھی سنت طریقے سے پورا کروایا جائے اور اس پر لوگوں کی واہ واہ یا لوگوں کو جو ہے وہ اس میں تکلف میں نہ ڈالا جائے، بلکہ اسے اگر ممکن ہو تو 7ویں روز کسی بھی طرح بغیر تقریب کا اہتمام کیے، بہت بڑی دعوت کیے، برادری کو بلائے بغیر بھی مکمل کر لیا جائے۔ اور لوگ بھی جو ہے وہ ہرگز یہ تمنا یا یہ توقع نہ رکھیں کہ فلاں کے ہاں لڑکا پیدا ہوا تو اب اس کے ہاں ختنہ کا اہتمام ہوگا، تو اب جو ہے وہ دعوت ہوگی، اور وہ نہ بلائیں یا اس طرح کا کچھ نہ کریں تو لوگ بھی جو ہے وہ طعنے مارتے ہیں کہ دیکھو ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، انہوں نے جو ہے وہ خوشی بھی نہیں منائی وغیرہ وغیرہ۔ ایسے ہی عقیقہ یہ بھی ایک سنت عمل ہے۔ آج کل جو ہے وہ عقیقے کی رسم نے بھی اصل عقیقے کی سنت کو کچھ سے کچھ بنا دیا ہے۔ عقیقے کے موقع پر بھی عموماً عزیز رشتہ داروں کو، اعزاء اقربا کو کھانا کھلانے، ان کو دعوت پر بلانے کا اہتمام ہوتا ہے، اور جو شخص درمیانے درجے کا ہو، متوسط درجے کا ہو، زیادہ امیر نہ ہو، تو وہ لوگ جو ہے وہ بسا اوقات اس موقع پر تھوڑے سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم عقیقہ نہ کریں، اور یا یہ چونکہ سنت ہے، ہم میں سے بھی بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے، اکثریت ایسی ہوگی کہ جن کا عقیقہ نہیں کیا گیا ہوگا، لیکن جو لوگ کرتے ہیں تو وہ لوگ جو ہے وہ اس میں تکلف میں پڑ جاتے ہیں، اس میں بھی اسی طرح بڑی دعوت کا اہتمام کرتے ہیں اور ہزاروں بلکہ لاکھوں کا خرچ کیا جاتا ہے، اور لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ اب اس میں جو ہے وہ چونکہ لڑکا پیدا ہو تو بکرا ذبح کیا جائے اور لڑکی پیدا ہو تو بکری ذبح کی جائے۔ اس اعتبار سے بھی یاد رکھیے کہ ضروری نہیں کہ بکرا ہی ذبح ہو لڑکے کے عقیقے کے موقع پر، بلکہ اس کے عقیقے پر بھی بکری کو ذبح کیا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی لڑکی اگر پیدا ہوئی تو اس کے عقیقے کے موقع پر بھی بکرا ذبح کیا جا سکتا ہے، اور اس میں ایک یا دو ہونا بھی ضروری نہیں، اگر ایک بھی کوئی ذبح کر دے تب بھی کافی ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کے موقع پر بھی، یعنی قربانی کے جانور میں بھی اگر عقیقے کا حصہ شامل کیا جائے تو کیا جا سکتا ہے، یعنی جس طرح 7 حصے بڑے جانور میں کیے جاتے ہیں تو اس میں سے اگر کوئی شخص 6 حصے قربانی کے کرتا ہے، ایک حصہ اگر کسی ایک بڑے لڑکے کے عقیقے کی نیت سے کر دے گا تو بھی اس کا عقیقہ ہو جائے گا۔ اب شرعی اعتبار سے عقیقہ سنت ہے، اور شرعی اعتبار سے 7ویں دن پیدائش کے عقیقہ کیا جائے، اور علماء فرماتے ہیں اگر 7ویں دن بھی نہ کر سکا تو زندگی بھر میں کبھی بھی عقیقہ کیا جا سکتا ہے، ثواب عقیقے کا ملے گا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا عقیقہ بڑی عمر میں کیا۔ روایت میں ہے کہ انہ صلی اللہ علیہ وسلم عق عن نفسہ بعد النبوۃ، یعنی جب آپ نے اعلان نبوت کر دیا اس کے بعد آپ نے اپنا عقیقہ خود کیا۔ معلوم ہوا کہ ماں باپ بھی عقیقہ کر سکتے ہیں اور خود بھی اپنا عقیقہ یعنی جانور کی قربانی کر کے عقیقہ کیا جا سکتا ہے۔ عقیقہ ہوتا کیوں ہے؟ اس لیے ہوتا ہے عقیقہ کہ بندے کی طرف سے جب عقیقہ کر دیا جائے تو امید کی جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جانور کا ہر عضو اس کے عضو کے بدلے فدیہ بن جائے، کہ اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو، جانور کے جسم کے اس عقیقے، اس قربانی کے بدلے اس کو مصیبتوں سے اور کسی بڑی بلا سے محفوظ فرما دے۔ اس نیت سے جو ہے وہ عقیقہ کیا جا سکتا ہے۔ بعض لوگوں کو میں یہ مشہور ہے کہ اگر عقیقہ جو ہے وہ 7ویں دن نہیں کیا گیا تو ثواب کم ہو جائے گا۔ یاد رکھیے کہ اس کی حیثیت سنت ہے، اور 7ویں دن نہیں ہوا تو سنت نہ رہے گا، نفلی ہو جائے گا، لیکن بہرحال عقیقہ ادا ہو جائے گا، کیونکہ یہ اللہ کی ایک نعمت کا شکر ادا کرنا ہے، اور اللہ کی نعمت کا شکر کبھی بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی روایتوں میں آتا ہے کہ 7ویں دن جب اس کا عقیقہ کیا جائے تو اس کا سر یعنی سر کے بال منڈوائے جائیں، اور ایسے ہی اسی دن اس کا نام بھی رکھا جائے۔ 7ویں روز یہ ہے کہ عقیقہ سنت ہے۔ اب بسا اوقات اس میں بھی لوگوں کو یہ تھوڑا سا تذبذب رہتا ہے کہ اگر ہم عقیقہ کریں گے تو پھر کس کس کو بلائیں، کس کس کو نہ بلائیں، اس کو بلائیں گے تو پھر اس کو چھوڑ دیں گے تو وہ کیا کہے گا، وہ برا منا جائے گا، اور اگر سب کو بلا لیا تو اتنی بڑی دعوت کا اہتمام کیسے ہوگا، اور عقیقہ نہ کریں تو وہ کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ خاص طور پر جو کھاتے پیتے گھرانے ہوتے ہیں ان کے ہاں جو ہے یہ باقاعدہ ایک جس طرح ولیمے کی تقریب ہوتی ہے اس طرح باقاعدہ جو ہے وہ عقیقے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ بڑے شان اور شوقت سے جو ہے وہ باقاعدہ یہاں تک تو اب سننے کو ملا ہے کہ عقیقے کی دعوت کا اہتمام باقاعدہ شادی حالوں میں کیا جانے لگا ہے۔ آپ کو بھی شاید کبھی واسطہ پڑا ہو، باقاعدہ جو ہے وہ جس طرح ولیمے میں اچھا بھلا آرڈر دے کر کھانا تیار کروایا جاتا ہے، مہنگا کھانا، یعنی ہزاروں اور اب اس مہنگائی کے حساب سے تو لاکھوں تک بھی چلا جائے تو کوئی بعید نہیں، اور لوگ جو ہے وہ اس طرح کا کھانا پر تکلف بنواتے ہیں اور اپنی واہ واہ کرواتے ہیں کہ جی فلاں نے اپنے بیٹے کے عقیقے کا بڑی دھوم دھام سے اہتمام کیا، اور اب جو ہے وہ اس کو دیکھنے
والے جتنے رشتہ دار ہوتے ہیں سارے، اور خاص طور پر پھر گھر کی عورتیں یہ کہتی ہیں کہ دیکھو اس نے تو اپنے بچے کا بڑے عقیقے کا اہتمام کیا اور آپ نے اپنے بیٹے کا کیا اہتمام کیا. تو اس طرح جو ہے وہ عورتیں جو ہے وہ ضد لگاتی ہیں بسا اوقات، اور پھر اپنے آدمی کو، گھر کے مرد کو مجبور کرتی ہیں کہ آپ بھی ایسا کریں. اور یہ ہمارے معاشرے میں پھر بسا اوقات سنت جو ہے وہ کچھ کی کچھ بن جاتی ہے. سنت ہے، اسی طرح ولیمہ سنت ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں ان کو اپنے لیے یعنی بوجھ نہ بنایا جائے، یا گھر کی خواتین کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے گھر کے مردوں کے لیے جس طرح آج کل کے حالات ہیں تو اس کو بوجھ نہ بنا دیں، بلکہ اس کو سنت کی حیثیت سے رکھیں. عقیقہ گھر میں جانور بھی ذبح کر دیا گیا اور اس کا گوشت غریبوں میں تقسیم کر دیا گیا تب بھی عقیقہ ہو جائے گا. ضروری نہیں کہ سارے رشتہ داروں کو بلایا جائے، وہ سارے آئیں گے، اہتمام ہوگا اور پھر جو ہے وہ دعوت کا اہتمام ہوگا تو پھر جو ہے وہ عقیقہ ہوگا. ایسا ہرگز نہیں، بلکہ گھر کے اندر ہی جانور ذبح کروا کر اور اس کا گوشت غریبوں میں تقسیم کروا دیا جائے، اس کا نام رکھ دیا جائے اور اس کے سر کے جو بال اتارے جائیں ان بالوں کے برابر چاندی صدقہ کر دی جائے، اس کا اچھا نام رکھ دیا جائے. تو اس سے بھی انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے عقیقے کا ثواب مل جائے گا. اللہ کریم ہم سب کو یہ باتیں جو ختنہ اور عقیقہ کے متعلق ہم نے سنی انہیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس معاملے میں بھی ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے.